تو بچوں ابھی تک جو ہم نے سبق ہم پڑھ رہے تھے، ہمارا جو ٹاپک ہے پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم، تو اس میں ہم نے ابھی تک پڑھا کہ نانی جو ہے وہ یہ کہانی سنا رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اللہ کے پیغام کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کر دی. یعنی انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، روزے رکھو اور حج کرو، زکوٰۃ دو. تو یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بیان کرنی شروع کر دی. تو اس کے آگے اب ہم پڑھتے ہیں شبنم اوہ دا پیپل مسٹ ہیو اپوزڈ ہم. تو شبنم کہتی ہے کہ پھر جو لوگ ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہوگی. نانی یو آر رائٹ، ناٹ آل دا پیپل ہیڈڈ ہم اینڈ مینی became his arch enemies. His wife Khadija Radhiyallahu Ta'ala anha was the first woman to accept Islam. Later on, Abu Bakr Radhiyallahu Ta'ala anhu, Umar bin Khattab رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his cousin Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ became his companions in propagating the new faith called Islam. کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سب سے پہلی عورت تھی جس نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے اور اسلام کو پھیلانے میں ان کی مدد کرنے لگے. The Arab tribes, especially the nobles from his own dynasty, Quraysh, tried their best to keep him away from propagating the message of God, but failed. کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو عرب کے لوگ تھے، خاص کر قریش خاندان سے جو تعلق رکھتے تھے، ان میں جو بڑے سمجھدار لوگ تھے، ٹھیک ہے، شریف لوگ تھے، انہوں نے بھی بہت کوشش کی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کا پیغام پھیلانے سے روکیں، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے. Ultimately, they forced him to leave his birthplace مکہ. اور آخر کار انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فورس کیا، یعنی مجبور کیا کہ وہ مکہ جو ہے اسے چھوڑ دیں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. All the children surprised. They forced him to leave. سب بچے حیران ہو کے کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فورس کیا کہ وہ چھوڑ دیں. نانی yes, he migrated to Yathrib about 400 kilometers from Makkah, which was subsequently named as Medina. This is popularly known as Hijrat migration, and from here the Muslim calendar starts. کہتے ہیں نانی کہتی ہے ہاں انہوں نے یثرب کی طرف اس وقت ہجرت کی جو کہ مکہ سے 400 کلومیٹر دور ہے، جسے مدینہ کہتے ہیں، اور اسی سفر کو ہجرت کہتے ہیں.
یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تو ان کے عمل کو اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور اسی وقت سے پھر مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے، اسلامی کیلنڈر، وہ شروع ہوتا ہے۔ محمد پیس بی اپان ہم spent the rest of his life there۔ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ساری زندگی وہاں پہ گزاری۔ The pagans of Makkah did not allow him and his companions to live in peace in Medina and even forced many battles on them۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جو مکہ کے مشرکین تھے، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا، انہوں نے پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو امن سے نہیں جینے دیا مدینہ میں، اور انہوں نے فورس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ لڑنے کے لیے۔ محمد peace be upon him and his companions had to fight in defense to safeguard their faith and territory۔ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں، انہیں اس وقت پھر کیا کرنا پڑتا تھا، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان اور اپنی جگہ کو بچانے کے لیے واپس لڑائی کا جواب دیتے تھے، یعنی جنگ کرتے تھے یہ بھی۔ Ultimately محمد پیس بی اپان ہم emerged victorious against all the odds۔ اور آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہر جنگ کے خلاف جیت گئے، سمجھے۔ He established حالانکہ کچھ جنگ ایسے تھے جہاں پہ انہیں تکلیف یا دشواری اٹھانی پڑی، تو یہ اوورآل بات ہو رہی ہے کہ آخر کار وہ جیت گئے۔ He established a very strong Islamic state whose headquarters were in مدینہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسلامک سسٹم جو تھا اسے نافذ کیا، اور جس کا مرکز ہیڈ کوارٹر جو تھا وہ مدینہ تھا، وہاں اسلام کا مرکز تھا۔ محمد پیس بی اپان ہم پاسڈ اوے ایٹ دا ایج آف 63 ان مدینہ۔ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال یعنی 63 ایئرس کے تھے تو وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ اس وقت مدینہ میں تھے، تو وہاں سے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ Millions of Muslims visit his grave every year, especially during Hajj, the annual pilgrim to Makkah۔ اور اس کے بعد نانی کہتی ہے کہ لاکھوں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہاں پہ بھی جاتے ہیں جب کہ وہ حج کرنے جاتے ہیں۔ اوکے چلڈرن ناؤ گو ٹو سلیپ، گڈ نائٹ۔ اس کے بعد نانی کہتی ہے اوکے بچوں اب آپ سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ آل دا چلڈرن، سبھی بچے کہتے ہیں گڈ نائٹ نانی، تھینک یو فار ٹیلنگ اس دس ونڈرفل اسٹوری۔ تو بچے بھی کہتے ہیں گڈ نائٹ نانی، شکریہ آپ نے ہمیں اتنی عمدہ خاص کہانی سنائی۔ تو اس کے لیے بچے بھی نانی کا شکریہ کرتے ہیں۔ تو اس پوری کہانی میں ہم نے یہ جانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سفر تھا پیدائش سے آخر تک، وہ کس طرح گزرا، کیا کیا، اسی سفر کا کچھ شارٹ کر کے انہوں نے بتایا ہے۔ تو اس میں ہمیں ان کی نبوت کے بارے میں اور غار کے بارے میں، اور کیسے وہ سفر کرنے جاتے تھے، تجارت پہ جاتے تھے، یہ سب باتیں ہمیں اس کہانی سے سمجھ آئیں۔